گویا اللہ کو بڑھانا تھا رتبہ حسین کا، ورنہ جو چھری ابراہیم کے بیٹے اسماعیل پہ نہ چلی وہ علی کے بیٹے حسین پہ کیسے چلتی۔ لاشوں کی پامالی، بیبیوں کی بے حرمتی، حضرت بی بی سکینہ پر ظلم، یزید کا دربار، حضرت امام سجاد کا دل کو تڑپا دینے والا خطبہ جس نے مردہ دل کو زندہ کر دیا، ان سب کے بارے میں اس ویڈیو میں آج میں آپ کو بتاؤں گی۔ امام حسین کا سر جیسے ہی کاٹا گیا، حیام سے بی بی زینب تڑپ اٹھیں۔ وہ رو رو کر میدان میں آئیں اور کہتی ہیں، شمر مت بول، یہ اللہ کا رسول کا نواسہ ہے۔ جیسے ہی بی بی زینب جلتے ہوئے حیام پر نظر پڑتی ہے تو حیام کی طرف جاتی ہیں، ایک ایک بچے کو باہر نکالتی ہیں۔ فوج یزید خیموں کو لوٹنے آ جاتے ہیں، بچوں کو مارتے ہیں، بیبیوں کی چادروں کو کھینچتے ہیں۔ بی بی زینب تمام بیبیوں کو اکٹھا کرتی ہیں۔ بی بی زینب دیکھتی ہیں کہ بستر بیماری میں سویا ہوا امام سجاد ابھی تک حیام سے باہر نہیں آیا۔ آپ پھر سے جلے ہوئے خیمے میں جاتی ہیں اور امام سجاد کو اٹھا کر باہر لاتی ہیں۔ امام سجاد مقتل گاہ کو دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں، اللہ ہمارے خاندان کی قربانی کو قبول فرما۔ بس اب لاش کو پامال کرنے کی تیاری کی جاتی ہے۔ شمر حکم دیتا ہے گھوڑوں کو مشرق سے مغرب کی طرف اور مغرب سے مشرق کی طرف لاشوں کے اوپر سے دوڑایا جائے۔ حضرت امام حسین کی لاش کو اتنا پامال کیا جاتا ہے کہ ان کی دائیں پسلی بائیں اور بائیں پسلی دائیں طرف ہو جاتی ہے۔ پھر بیبیوں کے پاس رہ جاتا ہے، ان کے پاس جو سامان ہوتا ہے وہ بھی لوٹ لیا جاتا ہے۔ اتنے میں شمر کی نظر بی بی سکینہ پر پڑتی ہے۔ اس سے پوچھتے ہیں، تو وہی ہے جس سے حضرت امام حسین بہت محبت کرتے تھے؟ بی بی سکینہ فرماتی ہیں، جی ہاں۔ اتنے میں شمر ان کو بالوں سے پکڑتا ہے، تھپڑ مارتا ہے اور ان کے کانوں کی بالیوں کو نوچ ڈالتا ہے۔ بی بی سکینہ روتی ہوئی مقتل گاہ کی طرف جاتی ہیں اور اپنے آپ کو اپنے بابا کے جسم پر لپیٹ لیتی ہیں۔ سورج ڈھلنے لگتا ہے۔ حضرت زینب تمام بیبیوں کو دلاسا دیتی ہیں، سب کو اکٹھا کرتی ہیں، ایک ایک بچے کو گنا جاتا ہے۔ بی بی زینب دیکھتی ہیں کہ بی بی سکینہ کہیں نہیں۔ آپ بی بی سکینہ کو ڈھونڈتے ہوئے مقتل گاہ کی طرف جاتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں بی بی زینب اب بی بی سکینہ کو اپنے بابا کے جسم کے ٹکڑوں کے ساتھ لپٹی ہوئی سویا ہوا پاتی ہیں۔ آپ بی بی سکینہ کو اٹھاتی ہیں، انہیں پیار کرتی ہیں اور کہتی ہیں، آپ بچوں کے ساتھ آ کے بیٹھو۔ بی بی زینب سب کو اکٹھا کر کر ان پر پہرا دیتی ہیں۔ شام میں غریباں گزر جاتی ہے۔ 11 محرم کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ آل محمد کو رسیوں سے قید کر کے کوفے کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ حضرت زینب قتل گاہ سے گزرتی ہیں تو امام حسین کی لاش کو دیکھتی ہیں۔ حضرت امام حسین کا جسم کربلا کی خاک میں بکھرا پڑا ہوتا ہے، کوئی بھی حصہ سلامت نہیں ہوتا۔ امام سجاد کو زنجیروں سے لپیٹا جاتا ہے اور بھاری پتھر کو ان کی پشت پر رکھا جاتا ہے۔ تمام بیبیوں کو قید کر کے کوفہ کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ آل محمد کے قافلے میں کئی معصوم بچے بھی تھے، ان بچوں کو الگ الگ اونٹ کی پشت پر باندھا جاتا ہے۔ اونٹ کی پشت سے جو بچہ گر جاتا ہے وہ اونٹ کے پاؤں سے ہی کچل دیا جاتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے۔ قافلہ جیسے ہی کوفہ پہنچتا ہے تو پتھروں اور گرم پانی سے قافلے کا استقبال کیا جاتا ہے۔ بی بی زینب کو باغی کی بہن کہا جاتا ہے۔ بی بی زینب اپنے بابا کی امت کو دیکھ کر فرماتی ہیں کہ اے لوگو شرم کرو، میں زینب بنت علی ہوں۔ جب قافلہ یزید کے دربار پہنچتا ہے تو یزید خوشی سے جھوم جاتی ہیں، وہ سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ وہ درباریوں کو کہتا ہے کہ ایسے مختار صفی کو لے کر آؤ، میں اس کو دکھاؤں میں نے اس کے امام حسین کا کیا حشر کر دیا، اس کی بیٹیوں بہنوں کا کیا انجام کیا۔ اس کے سامنے حضرت امام کا سر پیش کیا جاتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے یہ کس کا سر ہے؟ یزید کہتا ہے یہ حضرت امام حسین کا سر ہے۔ بس وہ زنجیروں کو توڑتے ہوئے یزید کی گردن کو پکڑتا ہے۔ حضرت امام سجاد حضرت مختار صفی کو کندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے مختار صبر کر، میں سجاد ہوں، میرے ساتھ رسول اللہ کی بیٹیاں بھی اس دربار میں موجود ہیں۔ حضرت مختار صفی زمین پر بیٹھ کر چیخیں مار مار کر روتے ہیں۔ حضرت مختار صفی کو دوبارہ قید کر لیا جاتا ہے اور آل محمد کو بھی کچھ دنوں کے لیے کوفہ میں ہی قید کر لیا جاتا ہے۔ کچھ دنوں بعد یہ قافلہ کوفے سے شام کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ بہت سی سختیاں سہتے سہتے جب یہ قافلہ شام کو پہنچتا ہے تو یزید قافلے میں حکم پہنچاتا ہے، رکو، جب تک شام پوری طرح سج نہیں جاتا تب تک بیبیاں شام میں داخل نہ ہوں۔ 3 دن تک بیبیوں کو شہر کے باہر کھڑا ٹھہرایا جاتا ہے۔ پورے شام کو سجایا جاتا ہے۔ شام کے مسلمانوں کو حکم دیا جاتا ہے شام کو سجایا جائے، نئے ملبوسات پہنے جائیں۔ جیسے ہی قافلہ شام میں داخل ہوتا ہے تو ان کو پتھر مارے جاتے ہیں، اتنے پتھر مارے جاتے ہیں کہ قیامت تک کے لوگوں کو کبھی یزید کے ساتھ بغاوت نہ کریں۔ حضرت زینب اور باقی بیویاں روتی ہوئی شام میں داخل ہوتی ہیں۔ یہ قافلہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے یزید کے دربار پہنچتا ہے۔
یزید کے دربار پہنچتا ہے تو یزید ان کو دیکھتے ہوئے ہنستا ہے، جھومتا ہے، امام حسین کے سر کی توہین کرنا شروع کرتا ہے اور کہتا ہے کاش میرے بڑے زندہ ہوتے تو میں ان کو بتاتا بدر و حق کا یہ کیسا بدلہ لیا میں نے۔ وہاں ایک یہودی ہوتا ہے، جب وہ یہ منظر دیکھتا ہے تو درباریوں سے پوچھتا ہے یہ عجیب سا قافلہ کس کا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ درباری بتاتے ہیں یہ سر امام حسین کا ہے اور قافلہ حضرت محمد کی بیٹیوں کا ہے۔ وہ کہتا ہے فاطمہ بنت رسول اللہ جو رسول اللہ کی بیٹی ہیں اس کی بیٹے کا سر ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں۔ یہودی چیخ کر کہتا ہے تمہیں شرم نہیں آتی؟ ابھی تمہارے رسول کو گزرے ہوئے 50 سال ہی بھی نہیں ہوئے، تم نے اس کے خاندان کا کیا حشر کر دیا؟ ان کی بیٹیوں کو بازاروں سے لے کر آئے اور ان کے بیٹے کے سر کی بے حرمتی کر رہے ہو۔ اے مسلمانوں، میں حضرت زوج کے قبیلے سے ہوں، اب بھی میری قوم میرا احترام کرتی ہے۔ جیسے ہی شور یزید کے کانوں میں گزرتا ہے تو وہ اس کا بھی سرم قلم کر دیتا ہے اور یزید پھر سے آپ حضرت امام حسین کے سر کی بے حرمتی شروع کر دیتا ہے۔ حضرت امام سجاد فرماتے ہیں اے یزید تو اپنے خاندان کی تعریف تو کر رہا ہے، مجھے بھی موقع دے، میں لوگوں کو بتاؤں کہ میں کس خاندان سے ہوں۔ درباری کہتے ہیں یہ بیمار لاغیر زنجیروں میں جکڑا ہوا کیا بولے گا، اسے بھی موقع دے، ممبر میں آنے دے۔ ممبر میں آ کر بولنے کا حضرت امام سجاد کو بلایا جاتا ہے۔ حضرت امام سجاد ممبر پر آتے ہیں اور فرماتے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس کے ہاتھ میں کائنات کا نظام ہے، اور تمام درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جن کے لیے میرا خاندان نے سب کچھ قربان کر دیا۔ امام سجاد اس دربار کو دیکھ کر فرماتے ہیں اے لوگو، میں کعبے کا بیٹا ہوں، میں علی کا پوتا ہوں، میں رسول اللہ کی اولاد میں سے ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے خیبر کو فتح کیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے تمہیں دین سمجھایا، جس کو فرض سے عرش پر بلایا گیا، میں اس رسول اللہ کا بیٹا ہوں۔ اے لوگو، میں اس کا بیٹا ہوں جس کا یہ سر ہے، جس کے لبوں کو رسول اللہ چومتے تھے، یہ وہ حسین ہیں جسے رسول اللہ اپنے کندھوں پر سوار کراتے تھے، میں وہ غریب بیٹا ہوں جس نے اپنے بابا کو کربلا کی زمین پر ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، میں وہ رسول اللہ کا بیٹا ہوں جس کو رسول اللہ کی بیٹیوں کے ساتھ بازاروں میں پھروایا گیا اور پتھر مارے گئے۔ امام سجاد کے خطبے میں اتنا درد تھا کہ درباری رونے لگے اور یزید یہ سوچتا ہے کہ بغاوت شروع نہ ہو جائے۔ وہ اذان کرواتا ہے کہ اذان دی جائے۔ جیسے ہی اذان دی جاتی ہے امام سجاد اذان سننا شروع کرتے ہیں۔ جیسے ہی اذان دینے والا اشہد ان محمد رسول اللہ فرماتا ہے تو امام سجاد کہتے ہیں میں بھی گواہی دیتا ہوں میں اسی محمد کا بیٹا ہوں جس کی بیٹیوں کو قیدی بنا کر کھڑا کیا گیا۔ لوگوں، یہ وہی محمد ہیں جن کی یہ بیٹیاں ہیں، یہ حسین وہی حسین ہیں جن کی لوگوں میں رسول اللہ کا خون بہہ رہا ہے۔ بس دربار میں بغاوت شروع ہو جاتی ہے، سب لوگ یزید سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ لوگ یزید سے اتنی نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ اپنے محل میں ہی قید ہو جاتا ہے۔ قیامت تک لوگ یزید اور یزیدیت سے نفرت کرتے رہیں گے اور حسین کے مظلومیت پر روتے رہیں گے۔ سلام ہو ان بیبیوں پر جو قیدی ہو کر اسلام کو بچاتے ہوئے آئیں، سلام ہو آل محمد پر جنہوں نے اتنی سختیوں کو سہتے سہتے اسلام کو بچایا، قرآن کو بچایا، ہمارے ایمان کو بچایا۔ یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین چمکتے ہیں روشنی کی طرح۔ شکریہ۔